बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज भी अफ़गान मुहाजिरीन के मामले पर बात करेंगे। 1 सितंबर के बाद क्या होगा, इस तारीख़ से क्या सिलसिला शुरू होगा, कौन सी कार्रवाई होगी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से और ख़ुसूसन यहाँ पे तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कई मरतबा अफ़गान मुहाजिरीन के हक़ में बयानात दे चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हम मातहत महकमों को देखते हैं, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, तो उनकी भरपूर तैयारी है। तैयारी किस हवाले से है? तैयारी ज़ाहिर है कि एक कार्रवाई के हवाले से है। उसकी पूरी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है, जिससे आपको पता चलेगा कि ना सिर्फ पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी पूरी तरह तैयारी शुरू की गई है। इन मुहाजिरीन के इनखला के लिए बाकायदा एक लाए-ए-अमल तरतीब दिया गया है। 10 नुकात पर मुश्तमिल एक हिदायतनामा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मुतल्लिका पुलिस हुकाम ने, SHOs ने, DSPs ने, थानों की सतह के ऊपर पुलिस ने इन अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से क्या एक्शन लेना है, किस किस्म की कार्रवाई करनी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई है, वो उन जायदादों के मालिकान के लिए पैदा हुई है कि जिन्होंने अपनी बिल्डिंग्स जो हैं ये अफ़गान मुहाजिरीन को किराए पे दे रखी हैं। अब उन मालिकान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। ये इस नोटिफिकेशन में बाकायदा तौर पर मेंशन किया गया है। ये 10 नुकात क्या हैं, ये मैंने आपको पढ़ के सुनाने हैं। तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये कर लीजिए, मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजा कीजिए। बताया गया है कि 1 सितंबर से ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया जाएगा। सूबाई हुकूमत ने तमाम जो ज़िली इंतज़ामिया है, जो ज़िली सतह की पुलिस है, जहाँ जहाँ पे अफ़गान मुहाजिरीन की तादाद कम है या ज़्यादा है, वहाँ की जो पुलिस है और जो इंतज़ामिया है, उनको ये हिदायत जारी की गई हैं। ये जो इस नोटिफिकेशन का पहला नुक्ता है, वो ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसके बाद फिर तफसीली बात कर लेते हैं कि पहला नुक्ता ये बताता है कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी की बाज़ाब्ता मुहिम 1 सितंबर 2025 से शुरू की जाएगी। मुतल्लिका STPOs SHOs फौरी तौर पर इब्तदाई काम का आगाज़ करें। दूसरा इसका पॉइंट है SDPOs SHOs ज़िले इंतज़ामिया के साथ करीबी राब्ता और ताउन को यकीनी बनाएं ताकि वापसी के मंसूबे POR कार्ड होल्डर्स की जो वापसी है, इससे मुतल्लिक जो पॉलिसी है या जो मंसूबा है, उस पर अमल दरामद हो। तीसरा इसका पॉइंट है गैर मुल्कियों की वापसी के दौरान मुनासिब सिक्योरिटी तैनात की जाए। चौथा पॉइंट है कि वापसी का अमल बाइज़्ज़त और बावकार तरीक़े से किया जाए। पाँचवां पॉइंट है तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों बशमूल POR और ACC कार्ड होल्डर्स को वापस भेजा जाए, सिवाय उन अफराद के जो वैलिड वीज़ा और पासपोर्ट रखते हों। छठा पॉइंट है ऐसे तमाम गैर मुल्की जिनका नाम FNSC डैशबोर्ड में दर्ज ना हो और उनके पास दुरुस्त या वैलिड वीज़ा पासपोर्ट ना हो, उन्हें भी वापस भेजा जाएगा। सातवां पॉइंट है कि जो DSPs और SHOs अपने इलाकों में इस अमर को यकीनी बनाएं कि कोई इमारत गैर कानूनी गैर मुल्कियों को किराए पर ना दी जाए। अगर ऐसा कोई मामला रिपोर्ट हो तो मालिक या मेज़बान के ख़िलाफ़ किरायादारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आठवां पॉइंट है वापसी के अमल के लिए मुतल्लिका इंतज़ामिया के साथ बाकायदा इजलास मुनक्किद किए जाएँ। नवा पॉइंट है गैर कानूनी गैर मुल्कियों को बाइज़्ज़त वापसी पर कायल करने के लिए मकामी मशरान और अरकान असम्बली की मदद भी ली जाए। 10वां और आखिरी पॉइंट है इस नोटिफिकेशन का कि कोई भी गैर कानूनी गैर मुल्की ख्वाह उसके पास ACC कार्ड हो, उसके पास POR कार्ड ही क्यों ना हो, और वो वैलिड वीज़े और पासपोर्ट के बग़ैर क़याम पज़ीर उनको ना होने दिया जाए। यानी बिल्कुल वाज़े अल्फाज में ये लिखा गया है कि जिनके पास जिस किस्म का भी कार्ड है, चाहे POR कार्ड है, चाहे ACC कार्ड है, ये तमाम के तमाम अफ़गान शहरी जो हैं ये अब निकाले जाएंगे। लेकिन इसमें फिर भी रियायत दी गई है। मैंने एक जो चौथा पॉइंट आपको पढ़ के सुनाया है, इसमें लिखा गया है वापसी का अमल बाइज़्ज़त हो, बावकार तरीके से किया जाए। बहुत अच्छी बात है। इसका जो नवा पॉइंट है
وہ بھی حوصلہ افزا ہے، یہ کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو باعزت واپسی پر قائل کرنے کے لیے مقامی مشران اور اراکین اسمبلی کی مدد بھی لی جائے۔ یعنی ایک موقع ان کو پھر سے دیا جا رہا ہے کہ ان کو قائل کیا جائے کہ جی آپ باعزت طریقے سے واپس چلے جائیں۔ اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ جی ان کو فوری طور پر یا تو گرفتار کیا جائے یا ان کو، ظاہر ہے کہ پہلے سے ایک پالیسی کا اعلان تو کیا ہے حکومت پاکستان نے کہ 1 ستمبر کے بعد سے ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ ان کو پکڑ کر حوالات میں نہیں بند کیا جائے گا، ان کو پکڑ کر جیل میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ ان کو نکال کر جب یہ سلسلہ شروع ہوگا، کس طریقے سے شروع ہوگا، ظاہر ہے کہ اب اس قسم کے جب مناظر سامنے آئیں گے تو اس پر کھل کے ہم بات کر سکیں گے کہ یہ کس قسم کی کارروائی ہوگی۔ ان کو پکڑ کر گاڑیوں میں ڈالا جائے گا، پھر ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ اب اس سے پہلے کہ یہ نوبت آئے، یہ اس نوٹیفیکیشن میں لکھا گیا ہے کہ مقامی جو عمائدین ہیں، جو مشران ہیں، جو مختلف کمیٹیاں ہیں یا منتخب جو لوگ ہیں، وہ ان کو قائل کریں گے کہ جی چونکہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی غیر قانونی طور پر یہاں پہ مقیم غیر ملکی نہیں رہ سکتا، تو اس لیے آپ باوقار انداز میں یہاں سے چلے جائیں۔ اس میں بنیادی جو ایک چیز ہے کہ وہ ان کے اثاثے ہیں۔ میں نے کل کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ اثاثے مال مویشی کی صورت میں ہیں، وہ کیش کی صورت میں ہیں، وہ بینک بیلنس کی صورت میں ہیں، وہ جناب جائیداد کی صورت میں ہے، مکان یا دکان کی صورت میں ہے، گاڑی کی صورت میں ہے، بہت ساری دوسری چیزیں ہیں۔ تو ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب کیٹیگریز حکومت نے بنائی نہیں ہیں، یہ نہیں کہا کہ جی اتنی سرمایہ کاری جنہوں نے کی ہے پاکستان کے اندر وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ جناب یہ سٹوڈنٹس ہیں یا اس لیول تک سٹوڈنٹس ہیں یا جنہوں نے امتحانات دے رکھے ہیں یا جناب جو فلاں لیول تک مختلف اداروں میں زیر تعلیم ہیں وہ رہ سکتے ہیں، باقی افغان مہاجرین باہر چلے جائیں، افغانستان واپس چلے جائیں۔ ایسی کوئی صورتحال جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ لگ یہی رہا ہے کہ ایک مرتبہ حکومت پاکستان ان تمام افغان مہاجرین کو اپنے ملک واپس بھیجنا چاہتی ہے، لیکن وہ بار بار حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایک ویزا لے کر باقاعدہ ان کے پاس پاسپورٹ ہو، ان کے پاس سفری دستاویزات ہوں، ان کے پاس پاکستان میں آمد کی ایک ٹھوس وجہ موجود ہو، وہ کس لیے پاکستان آنا چاہ رہا ہے، کتنے عرصے کے لیے یہاں پہ آنا چاہ رہا ہے، یا وہ علاج کے لیے آ رہا ہے یا وہ کاروبار کے لیے آ رہا ہے یا وہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، تو یہ وجہ بھی ٹھوس ہونی چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اس کے پہلو ہیں۔ جس طریقے سے ہم کسی بھی ملک میں داخل نہیں ہو سکتے اس ملک کا ویزا حاصل کیے بغیر، اپنا جو پاسپورٹ ہے وہ استعمال کیے بغیر، اسی طرح پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ جی اب وقت وہ آ گیا ہے کہ ہم اپنی صفوں کو درست کر لیں۔ الزام تو یہی لگایا جاتا ہے کہ جی بہت سارے مسائل جو ہیں افغان مہاجرین کی وجہ سے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سارے مسائل کی جو تمام کی تمام ذمہ داری ہے وہ افغان مہاجرین کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی۔ تمام کے تمام افغان مہاجرین دہشت گرد نہیں ہیں، تمام کے تمام کرمنلز نہیں ہیں، ان میں بھی ہیں، ہمارے اندر بھی ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے حکومت کی کیا پالیسی جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ باتیں گردش کر رہی ہیں، کچھ افواہیں بھی ہیں کہ جی حکومت نے مہلت دے دی ہے، مزید مہلت ان کو دے دی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس وقت تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے ایسی نہ تو کوئی مہلت دی گئی ہے اور نہ اس قسم کی کوئی مہلت جو ہے اس کا کوئی امکان نظر آتا ہے۔ ہاں، اس کے بعد اگر کوئی کیٹیگری بنائی جاتی ہے، کوئی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کو آفر کی جاتی ہے کہ اتنی سرمایہ کاری کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، باقاعدہ ویزا لے سکتے ہیں، یہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو مالدار افغان مہاجرین ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ ان غریب مزدور افغان مہاجرین کے لیے ہے کہ جن کے پاس شاید اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ جس طریقے سے ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی باقاعدہ رشوت بھی وصول کی جاتی ہے، بہت زیادہ قیمت وصول کی جاتی ہے پاکستانی ویزے کی، اور یہ بھی کہ وہاں پر پاکستانی ویزے کے اوپر جتنا رش ہے اتنا امریکی ویزے پہ شاید پوری افغانستان کی تاریخ میں اتنا رش جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا ہو۔ بہرحال باوقار انداز، احترام کے ساتھ
اور کوئی ان کو گلا شکوہ نہ ہو۔ اب کم از کم ان کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ مزید مہلت پاکستان کی حکومت نے نہیں دینی۔ ان کی کمیٹیاں ہیں، یہ اسلام آباد میں، یہ کراچی میں، یہ پشاور میں مختلف اوقات میں آتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں، اپنے مطالبات سامنے رکھتے ہیں۔ حکومت پاکستان سے ان کی درخواست ہوتی ہے کہ ان کو مہلت دی جائے۔ بہرحال حکومت کی طرف سے ایسی کوئی جو ہے نشانی، کوئی ایسا اشارہ نہیں مل رہا کہ جس کے بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ ہاں ان کو مزید کوئی مہلت ملنے والی ہے۔ ایسا کچھ فی الحال نہیں نظر آ رہا۔ پاکستان کی جو منتخب سیاسی حکومت ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ حتمی فیصلہ ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ فائنل ایک مہلت تھی جو ان کو دی جا چکی تھی، جو ختم ہو چکی ہے۔ بہرحال اسی معاملات کے ساتھ، انہی معاملات کے ساتھ جڑے جو مسائل ہیں، جو مختلف اس کے پہلو ہیں، ان پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ 1 ستمبر کے بعد جو یہ سلسلہ شروع ہوگا، جس طریقے سے میں نے نوٹیفیکیشن آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کس قسم کی صورتحال کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات بھی ضرور دیکھنی چاہیے حکومت کو کہ جب بھی ایسا موقع آتا ہے تو یہ افغان مہاجرین جو ہیں یہ سونے کی چڑیا بن جاتے ہیں ہمارے کچھ اداروں کے لیے، خصوصاً پولیس کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پولیس کو یعنی حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پولیس اہلکار جو ہیں یہ کم از کم ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھیں کہ یہ خوشگوار یادوں کے ساتھ اچھی یادیں لے کر افغانستان جائیں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور یہ ضرور بتایا کیجئے کمنٹ باکس میں کہ آپ کہاں سے، کون سے ملک سے، کون سے شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔